تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ اعتراض جو پہلے انہوں نے کیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضوں کو نقل کیا اور ان کے جواب دیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ اعتراض کہ جو ابھی تک انہوں نے کیے نہیں لیکن آگے جا کر انہوں نے کرنے ہیں ان اعتراضوں کو پہلے نقل کیا اور پھر اس کا جواب دیا. ایک ربط تو یہ ہے اور دوسرا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں جو ان کے اعتراضات ہیں وہ اصول اور عقائد پر تھے اور یہاں پر جو اعتراض ہے یہ ایک فرعی مسئلے پر یہ اعتراض ہے. اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے. مَعَ اللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے اس سے بھی کیوں ہٹے. ایسا کون سا سبب بنا کہ پہلے اچھا خاصا ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر اچانک اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حاکمانہ جواب دیا اور یہ فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب. اور یہ بڑا عجیب جواب ہے. مثال کے طور پر میرا مکان ہے. اب اس مکان میں اگر میں کسی صوفے پر یا چارپائی پر یا بیڈ پر بیٹھتا ہوں تو میری مرضی میں چاہوں جس کمرے میں بھی اس بیڈ کو یا اس صوفے کو رکھ دوں, چاہے میں کسی بیڈ روم میں اس کو رکھ دوں, چاہوں میں اس کو سٹنگ روم میں رکھ دوں, چاہوں میں اس کو مسجد میں رکھ دوں یا باہر یاد میں رکھ دوں, اس لیے کہ گھر میرا ہے. میرے کسی نیبر کو, میرے کسی تعلق والے کو اور کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ صوفہ تم نے یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں رکھا یا یہ بیڈ یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں رکھ دیا. اس لیے کہ میں اس کو کہوں گا بیڈ بھی میرا, صوفہ بھی میرا, مکان بھی میرا, یاد بھی میرا, سٹنگ روم بھی میرا. جب تک سب کچھ میرا ہے تو یہاں پر صرف اور صرف میری مرضی چلے گی. مجھے اس اعتراض کا کوئی حق نہیں. اللہ نے یہاں پر نہیں کہا کہ پورا مشرق و مغرب پوری دنیا جب اللہ کی ملکیت میں ہے, اس کی حکومت میں ہے, تو پھر اس کی مرضی وہ مسلمانوں کو چاہے یہ کہیں کہ شمال کی طرف رخ کرو, چاہے یہ حکم دیں کہ جنوب کی طرف رخ کرو, چاہے یہ کہہ دیں کہ مشرق کی طرف رخ کرو, چاہے یہ کہہ دیں کہ مغرب کی طرف رخ کرو. تو جس طرح ایک گھر کے مالک پر سوچنے کے بارے میں اگر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو آسمان و زمین کے مالک پر تقدیر اللہ کے بارے میں کیسے اعتراض ہو سکتا ہے. یہ تو ناممکن. تو لہٰذا یہ حاکمانہ جواب. اب رہی یہ بات کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. یہاں کچھ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے اور کچھ علامہ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے کی, اور دونوں نے بہت اچھی بحث کی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جو بحث فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو عبادتیں ادا کرتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ عبادتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق انفراد یعنی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے, اور دوسری وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس کو کچھ لوگ مل کر ادا کرتے ہیں, یعنی اس میں اجتماعیت کی شان ہوتی ہے, یونٹی کی شان ہوتی ہے, اس کو لوگ مل کر ادا کرتے ہیں. تو وہ عبادتیں کہ جن کو انسان انفرادی طور پر ادا کرتا ہے تو ان میں تو ظاہر ہے کہ کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے روزہ ہے, ہر کوئی اپنے طور پر رکھتا ہے, شہری بھی اپنے طور پر کرتا ہے, افطاری بھی اپنے طور پر کرتا ہے, یا اسی طرح ذکر ہے, یا اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ ہے. یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس میں انسان کو کسی اتحاد کی, اجتماع کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادتوں کو اوقات کے ساتھ پابند کر دیا کہ ان اوقات میں ان عبادتوں کا ادا کرنا ضروری ہے. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کو اجتماعی طور پر ادا کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی دو عبادتیں, ایک نماز کی عبادت اور ایک حج کی عبادت بھی اس کے ساتھ ہے. تو جو عبادتیں اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جہت کو بھی متعین کیا, اس کے لیے جگہ کو بھی متعین کر دیا.
البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اجتماع کا حکم دیا یہ ایسا اجتماع ہے کہ یہ انسانوں کے بس میں ہے، ان کے اختیار میں ہے، ان کی طاقت سے ظاہر نہیں ہے۔ مثلا اگر کہہ دیا جاتا کہ فلاں نسل کے ہوگے تو تم یہ کام کر سکو گے، یا کہہ دیا جاتا کہ فلاں خاندان کے ہوگے تو تم یہ کام کر سکو گے، یا کہہ دیا جاتا کہ فلاں رنگ کے ہوگے تو تم یہ کام کر سکو گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو جو چیز جس طرح مل جائے اور جہاں بھی مل جائے۔ اسی طرح اگر اس کو پابند کر دیا جائے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو تم یہ کام کر سکو گے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ تم اتنا قیمتی اور اس طریقے سے یونیفارم پہنو گے تو یہ کام کر سکو گے، تو ظاہر ہے کہ وہ انسان جس کو پورے دن میں ایک ٹائم بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ملتی، وہ یونیفارم کہاں سے خریدے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کے لیے ان کو شرط نہیں رکھا، اور جو اختیار میں ہیں تو ان کو شرط رکھا۔ اب مثال کے طور پر نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ اختیار میں ہے۔ اب یہ امیر آدمی بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، اور سارے چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، بدصورت بھی خوبصورت بھی، جو بھی انسان ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ ڈسیبل ہو یا صحیح ہو، کوئی بھی۔ ابھی سیدھی بات تھی اور سب کے اختیار میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کے لیے اس کو شرط قرار دیا۔ اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو اگر یہ حکم ہو کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، اگر حکم یہ دیا جائے کہ آئیں اور مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن اگر جنت کو متعین نہ کر دیا جائے، ایک آدمی مشرق کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، تو وہ ترتیب ساری خراب ہو جائے گی، جو اجتماعیت کا اصل مقصد ہے وہ تو کھو ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو اجتماعیت ہوتی ہے وہ حج میں ہوتی ہے، تو حج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو، کعبہ مکرمہ کو، مطاف کو، اور اس کے ساتھ مینا کو، مزدلفہ کو، عرفات کو اس کی جگہ مقرر کر دیا کہ وہاں پر جا کر سب نے اپنے اپنے موقع پر جمع ہونا ہے، اور جمعرات پر جا کر سب نے اپنی عبادت انفرادی طور پر کرنی ہے، لیکن جمع وہاں پر ہونا ہے۔ اور وہ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں کوئی بندش نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی کرفیو نہیں، کوئی مارشل لا نہیں، کچھ نہیں۔ جب حج کے سیزن ہے تو وہاں پہنچنا ہے، چاہے وہ بنگالی ہو وہ بھی پہنچے گا، انڈین ہو وہ بھی پہنچے گا، پاکستانی ہو وہ بھی پہنچے گا، عرب ہو، انگریز ہو، بس ایمان ہونے شرط ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، بس اتنا ان جگہوں پر پہنچنا ہے اور وہاں جا کر اس وقت میں اپنی عبادت ادا کرنی ہے۔ تو حج کے لیے ان جگہوں کو مقرر کر دیا، اور نماز کے لیے یہ کہہ دیا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اب پھر سوال وہی پیدا ہوگا کہ پھر قبلے کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور جہت کو بھی مقرر کر سکتے ہیں، تو اصل جواب تو یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے دیا کہ اللہ مشرق والمغرب، ہمیں اس اعتراض کا حق پہنچتا ہی نہیں۔ لیکن بالفرض اگر ہم اس کی حکمت تلاش کرنا چاہیں تو اس کی حکمتیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں، اس کی خصوصاً مولانا کانگریزی رحمہ اللہ نے اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور جو انسان اسلام کو اختیار کر کے اللہ کو پہنچنا چاہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی برکت سے وہ بہت جلدی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ پھر آپ کا جو مذہب ہے ملت ابراہیمی اور مذہب اسلام، یہ بھی سب سے زیادہ افضل مذہب ہے۔ جو آدمی اس مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ نبیوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ تک جلدی پہنچے گا۔ مذہبوں میں جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ اللہ تک جلدی پہنچے گا۔ اسی طرح افضل البقاع اور افضل المساجد
سب سے بہترین جو مسجد ہے، سب سے افضل جو مسجد ہے، جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اور اللہ نے قرآن میں اس کعبۃ اللہ اور بدنی مسجد اللہ الحرام اور کیا کچھ کہا ہے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، تو اس سے زیادہ اس کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح جو آدمی جہتوں میں اس جہت کو متعین کرے گا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، وہ بھی اللہ تک بہت جلدی پہنچے گا۔ ایک یہ حکمت بیان کی ہے۔ دوسری یہ حکمت بیان کی ہے کہ یہ کعبہ مکرمہ جہاں پر واقع ہے، بالکل اسی کی محاذات پر اوپر ساتویں آسمان پر جا کر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، ساتویں آسمان پر جا کر بیت المعمور ہے فرشتوں کا کعبہ، اور اس سے اوپر جا کر عرش ہے۔ تو اللہ کا عرش بھی کعبے کے اوپر، بیت المعمور بھی کعبے کے اوپر، ان دونوں کی برکتیں، ان کی تجلیاں، ان کے انوارات جتنے زیادہ بیت اللہ پر پڑتے ہیں اتنے کہیں اور نہیں پڑتے۔ یہ بھی اس کے انتخاب کی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت ہے، دنیا میں ہر چیز کی فطرت ہے کہ یہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، دنیا میں ہر چیز کی فطرت ہے کہ یہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کی اصل جس سے انسان بنا ہے وہ مٹی ہے، انسان کی اصل جس سے انسان بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، اور اس مٹی کو جو دنیا میں بنایا گیا، یہ زمین جو دنیا میں بنائی گئی، سب سے پہلے ایک نقطہ کے طور پر جو مٹی رکھی گئی وہ یہی کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، پھر اس سے وہ مٹی کو باقی پوری دنیا میں پھیلائے گی اور دنیا بنائے گی۔ تو چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے، انسان کی فطرت مٹی ہے اور مٹی کی ابتدا کعبہ سے ہوئی ہے، تو انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ اس کو کعبہ سے بنسبت دوسری مساجد کی زیادہ محبت ہے اور زیادہ تعلق ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے، اور ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مخاطب بنایا اور یہ کہا کہ ایتیا طوعا او کرہا، اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، بنانے کے بعد پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ چاہے زبردستی میری طرف آؤ یا اپنی خوشی سے آؤ، تو کہتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو سب سے پہلے اللہ کی اس آواز پر لبیک کہنے والا اور آگے بڑھنے والا تھا، وہی کعبے کا حصہ، اس نے سب سے پہلے جواب دیا اور یہ سب سے پہلے آگے بڑھا۔ یہ وہ حکمتیں ہیں جو اس کی بیان کی گئی ہے، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہاں کہنا چاہتا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو میرے حکم پر فوراً لبیک کہے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ کیوں ہے اور کیسے۔ جس طرح یہاں پر اللہ ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ عیب اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم بھی بے وقوفوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ ہمارا یہاں پر یہی امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھو میری طرف سے جو بھی حکم آئے اس کی حکمتوں اور اس کی اصلی توجیحات وغیرہ کے پیچھے نہ پڑنا، اس کے رازوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ اگر میں نے اپنے طور پر کسی کے دل میں کوئی راز ڈال دیا وہ میری ایک نعمت ہے، لیکن تم اسی کو مقصد بنا کر اس کے پیچھے اگر پڑو گے تو تم اصل حکم پر عمل نہیں کر سکو گے۔ دین اطاعت کا نام ہے، دین نہ شوق کا نام ہے نہ خواہش کا نام، اور اسی میں ہمارا امتحان۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ ایسی بات ہے، موٹی سی بات ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے، اور سمجھ میں اس طریقے سے آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے۔ اب مثال کے طور پر آنکھ ہے تو اس کا کام دیکھنا ہے، سننا نہیں۔ اگر آنکھ سے ہم سننا شروع کریں تو لوگوں کی نظروں میں کیا ہوں گے؟ بیوقوف، پاگل۔ اگر کام سے سننے کے بجائے ہم دیکھنا شروع کر دیں تو بھی لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ زبان کا کام بولنا ہے، چھکنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ پیروں کا کام ہے کہ اس پر چلا جائے، ہاتھوں کا کام ہے کہ کوئی چیز پکڑی جائے۔ اچھا، اب جہاں پر یہ ہوا سے خمسہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ پانچ ظاہری حادثے، آنکھ، ناک،
زبان، ہاتھ اور پیر، یہ 5 چیزیں ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. جہاں ان کی ڈیوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے عقل کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. جہاں ہاتھوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور پیروں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، زبان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، ناک، آنکھ اور ہاتھوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہیں سے کس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے؟ عقل کی شروع ہوتی ہے. لیکن عقل کہاں تک چلے گی؟ جہاں تک اس کی پرواز ہے، اور جہاں عقل ختم ہو گئی وہیں سے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی تو ابتدا ہی وہیں سے ہوتی ہے. تو اب اگر ہم آسمانی احکام کو اپنی عقل کی نظر میں تلاش کرنا شروع کر دیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہ کر دنیا کی حکمتیں تلاش کرنے شروع کر دیں. وہ کر سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو، اس نے صرف ماں کے پیٹ کی دنیا دیکھی ہے، باہر کی دنیا اس نے دیکھی ہی نہیں. جب دیکھیے نہیں تو اس کو کیا پتا کہ باہر کی دنیا میں کتنے بڑے انسان ہوتے ہیں، کتنے لمبے درخت ہوتے ہیں، کیسا فروٹ ہوتا ہے، کیسی غذا وغیرہ ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا اس چیز کا. جب پتہ نہیں چل سکتا پتہ اسی وقت چلے گا جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا، باہر کی دنیا کو دیکھے گا، اس میں شعور ہوگا، عقل آئے گی، تب جا کر اس کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا. تو تب کیا کر کے اس کو پتہ چلے گا اور اس وقت وہ چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی. اسی طرح اللہ کے احکام ہیں، ہماری عقل ان سے بہت زیادہ ناقص ہے، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھ نہیں سکتے، جب اللہ اپنے پاس بلا لے اور اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ بلا لے اور بغیر رسوائی اور ذلتوں کے بلائے، سرخروی کے ساتھ بلائے، تو جب اللہ اپنے پاس بلائے گا پھر جا کر ہمیں یہ ساری حکمتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن اس وقت دنیا میں ہمیں کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک حدیث میں اس میں ضرور کہا گیا ہے کہ جس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہی کہے گا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، وہ یہی کہے گا. اور جس آدمی کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ مجھ پر ذرہ بھر زیادتی نہیں ہوئی اور مجھے پورا پورا انصاف ملا ہے. جو دوزخ میں جائے گا اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اور جو جنت میں جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کا مستحق. یہ حدیثوں کا البتہ. اور آگے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حدیث نہیں نشا الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. گویا کہ بتلا دیا کہ جو طریقہ میں نے بتلا دیا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو حکم تمہیں ملے فوراً اس پر عمل کرو گے تو صراط مستقیم پر رہو گے. اور جس آدمی کے اندر میں اس اتباع کی ہی صفت پیدا کرتا ہوں، اطاعت کی ہی صفت پیدا کر دیتا ہوں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس کو صراط مستقیم پر رکھنا چاہتا ہوں، کہ میری طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہے. لیکن صراط مستقیم پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی اللہ کے احکام میں حکمتیں تلاش نہیں کرتا، اس کی توجیحات کے پیچھے نہیں پڑتا، اس میں غلط تعبیریں نہیں کرتا، اور جو جی چاہے کہ وہ صراط مستقیم پر رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان توجیحات وغیرہ سے بچے. تو لہٰذا صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے ان تعبیروں سے بچنا ضروری، اور جو صراط مستقیم پر ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ ان سے بچے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.